الیکشن کمیشن اور ڈسکا الیکشن۔ ٹی وی چینلز پر ایک طرف الیکشن کمیشن کی طرف سے NA-75 ڈسکا کے 19 فروری کو ہونے والے انتخابات کو کالعدم قرار دیتے ہوئے 18 مارچ کو پورے حلقے میں دوبارہ پولنگ کا حکم دینے کی خبریں چل رہی تھیں، تو دوسری طرف مولانا فضل الرحمان کی کرم ایجنسی کے حلقہ 45 میں دھاندلی کے الزامات سے لبریز کانفرنس جاری تھی۔ مولانا نے فرمایا اس حلقے میں دھاندلی ہوئی ہے، لہٰذا دوبارہ الیکشن کرایا جائے۔ اب ہو سکتا ہے جس طرح مسلم لیگ نون بڑے جوش و جذبے سے الیکشن کمیشن کے روبرو ہو کر سرخرو ہوئی، اسی طرح مولانا بھی اپنی منزل پا لیں۔ ان کی امیدواروں کی طرف سے الیکشن ٹریبیونل میں کوئی عذر داری داخل کرائی گئی یا نہیں، اس کی کوئی اطلاع نہیں۔ یہ عذر داری تو مولانا نے اپنے ہارنے پر بھی داخل نہیں کرائی تھی۔ البتہ پورے ملک میں دوبارہ انتخابات کرانے کا علم ضرور بلند کر دیا تھا اور وہ پرچم بدستور لہرا رہا ہے۔ مولانا کے 2018 کے انتخابات کو کالعدم قرار دینے کے سخت موقف سے متاثر ہو کر لندن مقیم یا مکانی میاں نواز شریف نے مولانا کو PDM کا تاحیات سربراہ مقرر کر دیا۔ اب ان کے ایک طرف مسلم لیگ نون اور دوسری طرف PPP کی اعلیٰ قیادت موقع کی مناسبت سے کھڑی یا بیٹھی ہوتی ہے۔ اس پروٹوکول شان و شکوہ، آؤ بھگت اور کیمروں کی چکا چوند نے مولانا کو گلیمرس بنا دیا ہے۔ دوبارہ عام انتخابات مقصد حقیر جبکہ PDM کی سربراہی اب درجہ عظیم تو لگے گی، یہ قیامت تک چلے تو کیا برا ہے۔ مسلم لیگ نون کی طرف سے ضمنی الیکشن نہ لڑنے کا اعلان کیا گیا تھا۔ PPP کے سمجھانے پر تیار ہوئی تو اس عمل میں ایسا سودایا کہ پرزور مطالبہ کر دیا۔ اب باری ہور، I repeat، یعنی ایک واری ہور، اور اس مطالبے میں مسلم لیگ کامیاب بھی ہو گئی۔ اب ڈسکا میں دوبارہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے مطابق انتخابات ہوں گے۔ ضروری نہیں پورے حلقے میں ہو، حکومتی امیدوار سپریم کورٹ جا رہے ہیں۔ الیکشن پورے حلقے میں ہوگا یا ان پولنگ اسٹیشنوں پر جن کے پریزائڈنگ آفیسر لکن مٹی یا پریزنٹنگ آفیسر جو اس کو پریزنٹ کر رہے ہیں وہ آفیسر لکن مٹی کھیلتے رہے صرف انہی 15-16 پر۔ ایک بھی پولنگ اسٹیشن پر دوبارہ الیکشن کیوں ہو؟ کسی نے ماحول خراب کیا کہ حالات دوبارہ پورے حلقے پر یا چند پولنگ اسٹیشنوں پر ری پولنگ پر منتج ہو رہے ہیں۔ وقت کی کوئی قیمت ادا نہیں کر سکتا۔ وقت کے ساتھ ری پولنگ پر دوبارہ اخراجات ہوں گے۔ کتنا ہی اچھا ہو کہ انتخابی عمل کو سبوتاس کرنے والوں سے سپریم کورٹ ادائیگی کرائے۔ الیکشن کمیشن چیف سیکرٹری پنجاب اور IG پنجاب پولیس کو NA-75 سیالکوٹ کے ضمنی انتخابات کے دوران اپنے فرائض سے غفلت برتنے پر 4 مارچ کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ الیکشن کمیشن نے کمشنر گوجرانوالا ڈویژن اور RPO گوجرانوالا رینج کو اس کے موجودہ عہدوں سے تبدیل کر کے ڈویژن سے باہر بھیجنے کی ہدایت کر دی۔ الیکشن کمیشن نے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو حکم دیا ہے کہ ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سیالکوٹ اور اسسٹنٹ کمشنر کو معطل کیا جائے۔ الیکشن کمیشن نے وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت کو بھی حکم دیا ہے کہ ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ ذیشان جاوید لاشاری، DPO سیالکوٹ حسن اسد الوی، اسسٹنٹ کمشنر ڈسکا آصف حسین، DSP سمریال ذوالفقار ورک اور DSP ڈسکا محمد رمضان کمبو کو معطل کیا جائے اور ان کو آئندہ کسی الیکشن ڈیوٹی پر مامور نہ کیا جائے۔ ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق ان تمام افسران کے خلاف الیکشن کمیشن خود انکوائری کرے گا یا وفاقی اور صوبائی حکومت کو انکوائری کرانے کا حکم دے گا، جس کا فیصلہ بعد میں کیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے اس حصے پر عمل ہوتا ہے تو آئندہ الیکشن میں خرافات کم ہو سکتی ہے۔ ان افسران کے پاس صفائی کا موقع موجود ہے، یقیناً معصوم اور بے قصور کا بال بھی بکا نہیں ہوگا۔
یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ ان میں سے کتنے کس کے لیے استعمال ہوئے، آج کے کمزور حکمرانوں یا ماضی کے طاقتور حکمرانوں کے لیے۔ اس حلقے میں اب الیکشن 18 کو ہوگا، گویا علی اسجد ملہی یا نوشین میں سے کوئی بھی سینٹ الیکشن میں اپنا قیمتی ووٹ کاسٹ نہیں کر سکے گا۔ سینٹ الیکشن 3 مارچ کو ہوں گے، اوپن ہوں گے یا سیکرٹ؟ آج یا کل سپریم کورٹ کی طرف سے اس بارے میں رائے سامنے آنے والی ہے۔ اپوزیشن کی طرف سے اوپن عمل کی شدید مخالفت کی گئی۔ سینٹ الیکشن اوپن ہو یا خفیہ، اس کا نتائج پر کوئی فرق پڑتا نظر نہیں آتا۔ البتہ حمایت اور مخالفت کرنے والوں کی منتیں ضرور سامنے آ گئی ہیں۔ پنجاب میں 11 کی 11 نشستوں پر امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہو گئے۔ پی ٹی ایم یا پی ٹی آئی اور نون لیگ کو 5 جبکہ کاف لیگ کو 1 سیٹ ملی۔ یہی ان کا حصہ تھا۔ اپوزیشن مرکز میں اپسیٹ کر کے دکھانے کے لیے تہیہ طوفان کیے ہوئے ہے۔ حفیظ شیخ کے مقابلے میں یوسف رضا گیلانی کو اتارا گیا ہے۔ اوپن رائے دہی میں گیلانی صاحب کا جیتنا ناممکن ہے۔ خفیہ رائے دہی میں بھی مجھے نتائج ان کے برعکس برآمد ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ پی سندھ میں بھی اپسیٹ کرنے کا ارادہ اور یقین رکھتی ہے کہ پی ٹی آئی کے ارکان بھی زرداری صاحب کی دیانت اور اوصاف اولیٰ سے متاثر ہو کر ان کے امیدواروں کو فی سبیل اللہ ووٹ دیں گے۔ خیبر پی کے اور بلوچستان میں بھی ایسی ہی امیدیں وابستہ کی گئی ہیں۔ گویا پنجاب سے پی ٹی آئی کو جو 5 نشستیں ملی تھی وہ مل گئی ہے یا مل گئی ہیں۔ غالب یہ خیال اچھا ہے۔ یہ پلاؤ بھی پک جائے گا یا پک رہا ہے کہ گیلانی صاحب جیت جائیں گے۔ ایک تو ان کو چیئرمین سینٹ بنا دیا جائے گا اور دوسرا عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد بھی لائی جائے گی۔ دونوں ناممکنات ہیں۔ سپریم کورٹ کی رائے اگر خفیہ رائے دہی کے حق میں آتی ہے تو گیلانی صاحب کی جیت کا مہم سا امکان ہے، بالفرض وہ جیت گئے۔ سینٹ میں چیئرمین سینٹ کے خلاف عدم اعتماد خفیہ رائے دہی سے ہی ہوگا اور اپوزیشن کے باضمیر ممبران سینٹ میں بدستور موجود ہوں گے جنہوں نے صادق سنجرانی کو پہلے بھی بچایا تھا، جبکہ قومی اسمبلی میں وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد خفیہ نہیں کھلے عام ہوتا ہے۔ ابھی اس حکومت اور اسمبلی نے نصف مدت پوری کی ہے۔ ایسے کتنے جوان مرد ہوں گے جو ڈی سیٹ ہونے کے لیے خم ٹھونک کر آگے بڑھیں گے؟ عدم اعتماد سردستی خیال است و محال است و جنوں است۔ ادھر ہماری سیاسی دنگا مشتی میں پیرس میں ایف اے ٹی ایف کے اجلاس کے دوران پاکستان کو گرے لسٹ میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ پاکستان کی طرف سے ایف اے ٹی ایف کی ہر شرط اور مطالبہ پورے کرنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی تھی، مگر وہاں بھارت کی لابنگ، فرانس کے بغض اور امریکہ کے ڈانیل پرل قتل کے خلاف فیصلے پر غصے نے کام دکھا دیا، مگر بھارت پاکستان کو گرے سے بلیک لسٹ میں شامل کرانے میں بھی کامیاب نہیں ہو سکا۔ اس کی وجہ ترکی، ملائیشیا اور چین کا پاکستان کے خلاف کسی بھی ایسی بھارت کوشش کے خلاف کھڑے ہونے کا اعلان تھا۔ ایف اے ٹی ایف کے ممبران کی تعداد 37 ہے۔ کوئی بھی ملک کسی کو بھی گرے یا بلیک لسٹ میں شامل کرنے کی قرارداد پیش کر سکتا ہے۔ 3 ممالک مخالفت کر دیں تو قرارداد ویٹو ہو جاتی ہے۔ شکریہ۔